برائے صحت و سلامتی مومنین مل کے بآواز بلند صلوات صلی اللہ برائے تاجیل ولی اللہ سر حضرت حجت القائم مل کے بآواز بلند صلوات صلی اللہ برائے شفا مومنین مومنات برائے مغفرت مرحومین برائے التجا کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صلوات صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد والنبی المصطفى الامجد والمحمود الأحمد سیدنا وطبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھ لیں خوش رہیں آباد رہیں زندہ و سلامت رہیں مولا سوائے مظلوموں کے غم کے کوئی غم نہ دے چند دعائیہ جملے ہیں احکامات ہوتے ہیں مل کے دعا مانگ لیں مقام بھی قبولیت کا ہے ایام بھی قبولیت کے ہیں یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاتر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین شہید برد کربلا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ جتنے دستے دعا تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی جو جو شرعی حاجات ہیں وہ پوری فرما جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات نے میرے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں مالک ان کی بھی جو حاجات ہیں وہ پوری فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما میرے مالک تیری عزت و عظمت کا واسطہ تیری ذات کریم ہے جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات آسان فرما بے روزگار کو روزگار عطا فرما مالک ہم سب کو نمازی و دیندار بننے کی توفیق عطا فرما ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مالک الملک تیری عزت و عظمت کا واسطہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے جو جب میرے سامنے موجود ہیں بھائی یاور ہیں بھائی انتظار ہیں بھائی کا نام مجھے یاد نہ ہو سکا مولا ان کو بھی جتنے بھی بے بزرگوار جو بیمار ہے میری مائیں بہنیں بیٹی جوان بزرگ سادات غیر سادات جو بیمار ہے صدقہ محمد والے محمد کا ان کو شفا عطا فرما اے رحمان الرحیم و کریم اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما سرکار زمانہ کا ظہور جلد فرما سرکار کی زیارت سے مشرف فرما سرکار کے جانثاران میں ہمارا شمار فرما سرکار زمانہ کی معرفت نصیب فرما ربنا
تقبل دعا بحق زہرا و ابوہا و بعلہا و بنوہا و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات صلی علی زندہ و سلامت رہیں، خوش رہیں۔ خوش بخت ہے وہ قوم جسے یہ خاندان نصیب ہو۔ کائنات عالم میں اس سے بڑی کوئی خوش بختی نہیں اور لطف کی بات ہے۔ کائنات کا امیر، بڑا معروف جملہ جہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں، سب کو یاد ہے۔ کائنات کا امیر کا معروف جملہ سرکار فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اے میرا اللہ، میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ اے میرا اللہ، میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیری جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت کرتا اس لیے ہوں کہ تو ہے ہی لائق عبادت، تو ہے ہی لائق عبادت۔ اب جملہ پلٹ کے میں کہوں اور آپ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، تیری عبادت کیوں کرتا ہوں؟ تو ہے لائق عبادت۔ آپ احباب کی نمائندگی کرتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں، اے اہل بیت محمد، ہم آپ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میرا ساتھ دینا۔ اے اہل بیت محمد، ہم آپ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، جہنم کے ڈر سے نہیں کرتے، ہم آپ سے محبت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ ہیں ہی لائق محبت۔ اللہ اکبر، آپ ہیں ہی لائق محبت۔ اور پھر جو ان سے محبت کرتا ہے نا، بڑی معروف حدیث ہے، سب کو یاد ہے، پڑھے لکھے بندوں سے واسطہ ہے میرا، صاحب معرفت سے، اور معروف بھی ہے، اور کمال لطف یہ ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ انعام بھی بہت بڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ انعام بھی ہماری اوقات سے زیادہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک معروف ہے، جملہ سنیے گا، من ماتا، اللہ اکبر، من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو بھی محمد و آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے، آپ لفظ بولے میں اگلا جملہ کہوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے، غور کیجئے گا، بات کو سمجھے گا، ترجمہ سنا دیا، عربی پڑھ دی، اب میں جملہ اپنی عقیدت و محبت پہ کہنے لگا ہوں۔ جو بھی ان سے محبت رکھتا ہے وہ پھر اپنے محب کو مرنے نہیں دیتے، شہید بنا دیتے ہیں۔ وہ پھر اپنے محب کو مرنے نہیں دیتے، شہید بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمیں محمد و آل محمد کے ماننے والے ذمہ داریاں بہت ہیں، چونکہ انہیں ماننا اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ مان لیتا ہے تو پھر اوج کمال پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹوٹے پوٹے لفظ ہیں، توجہ فرمائیے گا، اوج کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم کس علی کو مانتے ہیں؟ لو جملہ غور کیجئے گا، یہ آپ نے بادشاہوں کے نام سن رکھے ہیں، فرعون، نمرود، بخت نصر و دیگر۔ ان کے علاوہ بھی جو بادشاہ گزرے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں، غور کیجئے گا، فرعون، نمرود، بخت نصر، جتنے بھی ہیں، ہر ایک نے بندے اس لیے مارے کہ انہیں خدا کہو۔ اللہ اکبر، ہر ایک نے، بسم اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، ہر ایک نے بندے
لیے مارے کہ انہیں خدا کہو، علی نے بندہ اس لیے مارا کہ اسے عبد کہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا محترم، اللہ اکبر، توجہ رہے۔ علی نے بندہ اس لیے مارا کہ اسے عبد کہو، اور کسی کو شیبہ ہو گیا تھا کہیں، ایک دربار ہے، دربار میں جد الانبیاء کھڑا ہے، عبد کہو، دربار ہے، دربار میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دربار میں جو بیٹھا تھا وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، تھوڑا سا وہ کہتا ہے میں خدا ہوں۔ نمرود کی بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے بندوں کے نام اس لیے کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی لے لیں، نہیں سمجھ میں آتی، بہت سارے پڑھے لکھے پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی چلو اشارہ تھا۔ وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، علی نے بندہ اس لیے مارا، اسے ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے عبد کہو۔ مکالمہ ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، قرآن پڑھیے گا، استدلال ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تو خدا ہے، میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ توجہ رہے، استدلال غور رہے۔ میرا خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو مارنا تھا چھوڑ دیا، جس کو نہیں مارنا تھا مار دیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر جد الانبیاء نے اپنا استدلال بدلا۔ علی نے بندہ اس لیے مارا کہ اسے عبد کہو، یہ ذہن میں رہے۔ استدلال بدلا، بدل کر کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے فاتح بہا من المغرب، اسے مغرب سے لے آ۔ اتنا کہنا تھا وہ خاموش ہو گیا۔ یہ استدلال تھا، ناراض نہ ہونا، بات کو سمجھے گا۔ نمرود واپس نہیں لا سکا لیکن وہ استدلال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں رہ گیا کہ جو بھی اگر وہ سورج نکال لیتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر وہ جو نمرود سورج مغرب سے نکال لیتا، پہلا کام تو وہ کر چکا تھا، زندہ بھی کیا، مار بھی دیا، جس کو مارنا تھا نے چھوڑ دیا، جسے چھوڑنا تھا اسے مار دیا۔ اب اگر وہ مغرب سے سورج لے آتا، اللہ اکبر، توجہ رہے، اگر مغرب سے سورج لے آتا تو معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو جاتا، لیکن وہ تھا جد الانبیاء، تھا اس کا کریم و خلیل، اس نے استدلال بدلا نہیں لا سکا۔ یہ دلیل قرآن میں، یہ سارا معاملہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ جنہیں قرآن فہمی کا شوق ہے وہ اسے پڑھیے گا جا کے۔ اب وہ تو لا نہ سکا۔ ایک وقت ایسا آیا، کائنات کا امیر یمن سے واپس آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کائنات کے امیر یمن سے واپس آئے، بارگاہ رسالت میں پہنچے، پتہ نہیں کیا حکمت تھی، اور عربی کا محاورہ میں سنا بھی چکا ہوں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیا کیسا حکیم ہے اس الحکیم کا یہ حکیم؟ ادھر سے مولا کائنات واپس آئے، آگے کو جو پوچھنا تھا پوچھا، رسول نے اپنا سر رکھا علی کے زانوں پہ، اللہ اکبر، توجہ رہے، اگر نکال لیتے رسول نے سر رکھا علی کے زانوں پہ، تھوڑی دیر کے بعد کھولا، اسی حالات میں نماز مولا نے اشاروں سے پڑھی، جب اشاروں سے پڑھ چکے، جب سرکار نے آنکھ کھولی، ان کی آنکھیں بند نہیں ہوتی، آئے ہاں یہ سوتے بھی جاگتے ہیں، اللہ اکبر، یہ سوتے بھی جاگتے ہیں، جیسے ہی آنکھ کھولی، آنکھ کا کھولنا تھا، سوال کیا یا علی صلیت صلاۃ العصر، علی آپ نے نماز عصر پڑھی، مولا پڑھی، اس کی اطاعت بھی کی، آپ کی بھی
صورت نہ تھی میں آپ کو اٹھا سکتا، میں نے اسی حالت میں توجہ ہی نہیں کیا آپ نے، میں نے اسی حالت میں اشاروں سے نماز پڑھی. جب اتنا کہا نا اشاروں سے نماز پڑھی، کیسا کریم کا یہ کریم ہے رسول، اس کریم کو دیکھ کر یہ کریموں کی اپنی عجیب بات ہے. جیسے کہا نا کہ اشاروں سے نماز پڑھی تو فرمایا اے علی رکھ زمین پہ ہاتھ. وہ جو علی نے رکھا زمین پہ بایاں ہاتھ، یہ میری انگلی دیکھنا، میں نے انگلی پہ آگے بھی چلنا ہے توجہ رہے. بایاں ہاتھ رکھ، ایسے سورج کو اشارہ کر جہاں تو چاہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر میرا جوان، اللہ اکبر. جہاں تک تو چاہے گا. سورج پلٹا، جو گئے ہیں مسجد رد شمس ہے، جہاں سورج پلٹا تھا سورج پلٹا. اب اللہ جانے میرا کون ساتھ دے گا. سورج پلٹا، اب سورج صرف مولا نے تھوڑا دیکھا، مولا نے پلٹایا، سب نے دیکھا. جس نے جہاں جہاں دیکھا اور جس کو استدلال ابراہیم علیہ السلام یاد تھا، سورج کو پلٹا دیکھ کر انہوں نے کہا علی خدا ہے. توجہ کیجئے گا، انہوں نے کہا علی خدا ہے. چونکہ جناب ابراہیم کا استدلال یہ تھا، انہوں نے خدا کہا، علی نے سجدے میں سر رکھ دیا. سبحان ربی الاعلیٰ. شاباش حیدری. سارے احباب بلا لیں. اب یہ پھر نعرے کی فضیلت بھی بتانے پڑے گا. یار غور کرو جی بیٹا. شاباش. یہ جو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں نا، یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے. میں دیکھ لوں نا یار، میں نے بات ہی ایسی کر دی، پریشان تو ہوں گے نا یار. ہم لگاتے تھک گئے جعفری نہیں بات کیا جا رہا ہے، لیکن جب بھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے. توجہ رہے اور کی جگہ. یہ نہیں، نعرہ تکبیر ہمارا نہیں ہے. نعرہ تکبیر رسول کا نعرہ ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت بھی ہمارا نعرہ نہیں ہے. نعرہ رسالت علی کا نعرہ ہے، اور نعرہ حیدری علی کا نعرہ بھی ہمارا نعرہ رہی ہے. یا رسول کا ہے یا اللہ کا ہے. اللہ اکبر. توجہ رہے. اب اس کی دلیل میں چل پڑا تو کہیں اور. اس لیے نعرہ لگایا کرو تو لگانے کا حق ادا کرے، نہ لگائے میں جلدی جلدی پڑھتا رہوں گا. اب میں لگواتا ہوں مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلامت رہو، آباد رہو. میں نے گزارش کی ہے، اسے محسوس نہیں کرنا، اس پہ عمل کرنا. سورج پلٹا، استدلال قرآن کا تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نمرود سے اگر تو فاتح بہا من المغرب، لیا مغرب سے. وہ استدلال ان کے ذہنوں میں تھا. جیسے سورج پلٹا، مولا نے سجدے میں سر رکھ دیا. اسے لطف لینا تھا. اس پہ سجدے میں سر رکھا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. لے کے تسبیح ہے کون؟ تسبیح کس کی ہو رہی ہے؟ ذکر سجدہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہ علی رسول کا ایسا بھائی ہے جو محمد کہتا گیا، جو مصطفیٰ سب کہتے گئے علی کرتے گئے. کیوں؟ اس لیے لو پھر جملہ یہاں اور آگے یاروں کی بلا کے بڑھتا ہوں. میں نے آج کچھ اور بھی سنانا تھا. یہ اس لفظ یہ جیسے سورج پلٹا نا، اسی میں نے کہیں اور بھی اشارہ دینا تھا، لیکن اب وہ وقت ملا تو سناؤں گا. آگے سنیے گا، غور کیجیے گا. قرآن پاک سب کو یاد ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کو حکم ہے مقام سجدہ پہ دیکھو. ایسے حکم، مقام سجدہ پہ دیکھو. نہیں سمجھ میں آتی ہے، کائنات میں اللہ کی خاص مخلوق پر نماز رہے ہیں، دیکھ اوپر رہے ہیں. اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا یار، میں پہلے بھی کہتا ہوں جو لفظ بھی ادا کرتا ہوں وہ فن خطابت میں ادا نہیں کرتا، میں اس کے معنی و مفاہیم سمجھتا ہوں تو بات کرتا ہوں. آپ کو حکم مقام سجدہ پہ دیکھو. اللہ کا حبیب پڑھ نماز رہا ہے، اگر نہیں تو دوسرا پارا اٹھا لے. وہاں لکھا ہوا منظر، یہ منظر لکھا ہوا یار، حالت نماز منظر دیکھو.
نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ نے وہ ارشاد فرمایا سیقول دوسرا برا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولجنك قبلة ترضاها. ہے حالت ہے نماز میں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تیرا بار بار آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں. ہے نماز میں قد نرا تقلب وجهك في السماء، تیرا بار بار آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں. میرا حبیب اس وقت رخ تھا سرکار کا بیت المقدس کی جانب، جب دیکھ رہے تھے مالک فرماتا ہے میرا حبیب آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ قبلہ تبدیل کر دوں؟ میرا حبیب انتظار کر، جب وقت آئے گا ہم تجھے بتا دیں گے. وہ وقت آ بھی گیا. پھر فرمایا فول وجہک شطر المسجد الحرام. اب دیکھنا میری جانب ہر بندہ مولا کا واسطہ غور کیجیے گا، جیسے لوگوں کو ملا نا بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی جانب تبدیل کرو. تاریخ نے لکھا، تفسیر نے لکھا، حالت کیا ہے؟ حالت رکوع کی ہے. رکوع کی حالت میں حکم ملا، مولا نے اپنا رخ تبدیل کرنا شروع کیا. جیسے جیسے سرکار نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب رخ تبدیل کیا، ایک ہستی عین مصطفیٰ کے پیچھے تھی. آپ کی مرضی ہے، ایک ہستی عین مصطفیٰ کے پیچھے تھی. جیسے جیسے مصطفیٰ بدلتے گئے وہ ہستی بھی بدلتی گئی. نماز مکمل ہو گئی، رسول چلے گئے، صحابہ جمع ہو کے آ گئے اس ہستی کے پاس. میں نے نام نہیں لیا، جنہیں سمجھ میں آ گئی بسم اللہ میں بھی بتاتا ہوں. وہ ہستی کے پاس سارے صحابہ کرام جمع ہو کر آ گئے اور آپ کہتے ہیں یا علی. رسول پر تو وحی کا نزول ہو رہا تھا، اس لیے رسول نے آباد رہی ہے، اس لیے رسول نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب بدلا. آپ نے اپنا رخ کیوں بدلا؟ توجہ کیجئے گا، علی کو ماننے والوں کہا کہ آپ نے کیوں بدلا؟ کائنات کا امیر فرماتا ہے ہوگا تمہارا قبلہ بیت المقدس، ہوگا تمہارا قبلہ بیت اللہ. مجھے علی کا قبلہ تو یہی محمد ہے، ادھر محمد پھرتا جائے گا، علی پھرتا جائے گا. تو جو ہے مجھے علی کا قبلہ و کعبہ یہی مصطفیٰ ہے. ادھر یہ بتا جائے، میں نے پہلے بھی کہا مسجد میں امیر یہ ہے، ہم یہاں آ کے امیر بن کے نہ بیٹھا کرو. فضائل ہو تو خوش ہو، اپنی امیری کہیں اور رکھ کے آیا کرو. وہاں بڑے بڑے امیر آ کے بھی آپ نے غور ہی نہیں کیا، بڑے بڑے امیر آ کے بھی جھک جاتے ہیں. اگر کسی کو یاد ہو ایک بادشاہ ہے نام نادر ہے، نادر بادشاہ گیا مولا کے روزے پہ، وہاں بہت سے کھانے والے دیکھے، آئے تھے مانگنے، مانگا کچھ نہیں. مانگا کچھ نہیں، کھانے والے تھے اور سہ اعتراض سے نادر بادشاہ نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ کہا کوئی کہتا ہے میں ضعیف ہوں، کوئی کہتا ہے میں بینائی سے غاری ہوں، کوئی کہتا ہے میری کمر، یعنی وہ اپنے بہانے بیماری کے بتاتے ہیں. وہ کہتا ہے سنو، توجہ رہے، سنو میں جا رہا ہوں مولا کی حاضری کے لیے. اللہ اکبر، میں جا رہا ہوں مولا کے روضہ اقدس میں. تم کتنے عرصے سے یہاں ہو، میں واپس پلٹوں یا چھوڑ جاؤ یا مانگ لو. اللہ اکبر، یا چھوڑ جاؤ یا مانگ لو. نادر بادشاہ واپس پلٹا. وہ جو بینائی سے محروم تھا اسے بینائی مل گئی، جو لنگڑا لولا تھا اسے صحت مل گئی، جو بیمار تھا اسے صحت یابی ہو گئی. نادر نے کہا تم نے خلوص نیت سے یہاں جھک کے مانگا ہی نہیں تھا، تم نے میری تلوار کے ڈر سے مانگا. یہ تو اتنے کریم ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ اس طرح پہ جھک جاتے ہیں. توجہ کیجیے، تمہارا قبلہ ہوگا بیت المقدس، تمہارا قبلہ ہوگا بیت اللہ. مجھے علی کا قبلہ تو یہی محمد ہے. جدھر مصطفیٰ پھرتے جائیں گے، علی پھرتے جائیں گے. مولا کائنات نے، اب دیکھیے گا بایاں ہاتھ زمین پہ،
لطف دیکھنا، بس جو اپنا بایاں ہاتھ زمین پہ رکھ کے گردش زمین کو روک دے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، گردش زمین کو روک دے اسے علی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ مجھ سے شہادت جسے عام لفظ میں یاد ہے، مجھ سے ثوابہ کہتے ہیں، یہ شہادت والی مجھے میں کہہ گیا، آپ نے غور نہیں کیا، پھر غور کریں یار، جہاں مولا نے چاہا، اب میں لفظ کہوں تب سمجھ میں آئے گی۔ میں پھر کہتا ہوں ایسے کیا، بس ایسے کرنا تھا۔ چلو میں یہ یہاں روکتا ہوں، ایک اور منظر دکھاتا ہوں، یہ انگلی ذہن میں رہے۔ اللہ اکبر، کافر آ گئے، بڑا معجزہ نما ہے تم۔ یہ جس کی بات ہو رہی ہے اسے سمجھیے گا، جس نے ایسے کیا تھا وہ مولا تھا، جس سے بات ہو رہی ہے وہ علی کا بھی مولا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، سلامت رہیے۔ جس نے ایسے کیا تھا وہ مولا ہے، جس سے بات ہو رہی ہے۔ اگر تو بڑا معجزہ نما ہے تو ایسے کر، زمین کو 2 ٹکڑے کر، اس پہلو کو سمجھیے گا۔ کافروں نے آگے بارگاہ رسالت میں کہا اس زمین کے ٹکڑے کر دے۔ کیسا رحمت للعالمین، کیسا کریم ہے کہ اگر میں نے زمین کو ٹکڑے کر دیے سارے مارے جاؤ گے۔ سوال تھا زمین کا، اگر سارے مارے جاؤ گے کچھ اور بتاؤ کہ اگر یہ نہیں کرتا چل ایسے کر، چاند کو 2 ٹکڑے کر۔ اللہ اکبر، وہیں پہ سرکار نے ایسا کیا۔ میں کہہ گیا پھر کہتا ہوں، مولا کا نوکر، مولا علی مولا ان کے نوکر ہیں، نوکر کرے ایسے سورج پلٹے، مولا کرے ایسے، مولا کرے ایسے، چاند کے 2 ٹکڑے 2 ٹکڑے ایک اشارے سے، جس کے کمر ہوا، جس در پہ چھپ گئی ہے جبیں آفتاب کی۔ اور کمال لطف یہ ہے، آج بھی اگر آپ نے پڑھے لکھے، سائنس کا دور ہے، دیکھیے گا آج بھی چاند پہ مل تو گیا تھا، نشان باقی ہے۔ میں جملہ کہنے کے لیے یہاں آیا تھا، آج بھی دیکھیے گا، کریے گا سرچ نیٹ پہ، گوگل پہ دیکھیے گا، وہ دکھاتے ہیں تصویریں بھی پڑھے لکھے بابو کہ وہاں دکھاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ لائن ہے جہاں سے چاند 2 ٹکڑے ہو کے پھر ملا تھا، 2 ٹکڑے ہو کے پھر ملا تھا، جاگنا 2 ٹکڑے ہو کے پھر ملا تھا۔ آج آئندہ کے بعد مسائل فضائل کم ہوگا، مسائل زیادہ ہوگا، اس لیے جس طرح سننا ہے ابھی سن لیجیے گا، جیسے ہو کر ایسے ہوا، مل گیا۔ کمال لطف یہ ہے، جب یہ ایسے کرے ملے تو نشان چھوڑ دیتا ہے، جب اسی کا بھائی کسی گھر میں آئے، اللہ اکبر، گھبرائے تو نہیں، اللہ اکبر، یہ ایسے کرے ملے تو نشان، اور اسی کا بھائی آئے۔ اور آج بھی دیکھا، آج ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سوشل میڈیا پہ تھے، وہ جو جگہ جہاں پہ تھی وہاں ایسے گرل کی جا رہی تھی، مٹ جائے، اور مٹاتے مٹاتے مر جاؤ گے، ناراض نہ ہونا، مٹاتے مٹاتے مر جاؤ گے، اور جس سے نشان نہ مٹے وہ علی کو کیا مٹائے گا؟ اللہ اکبر، مل کے بولے یار، بڑی جدید چاندی بھری گئی، بہت کچھ کیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، وہ نشان نہیں مٹا۔ اس کا مطلب ہے جہاں یہ چاہیں، جہاں یہ چاہیں نشان چھوڑ دیں، وہ پھر نشان ہی رہتا ہے۔ اور جملہ کہوں کا توجہ رہے، ایسے آج کے فضائل کا جملہ وقت بہت، میں نے 2 شہادتوں کا حصہ پڑھنا ہے۔ ایک نے ایسے کیا، میرا ساتھ دیجئے یار، ایک نے ایسے کیا، وہ واپس پلٹا، مقصود پورا، عبادت کی، پھر مقام پہ ایسے کیا، دکھایا، وہ بے حیا لوگ پھر بھی یہ کہہ کے چلے گئے
تھے کیسا جادوگر ہے، اس کا آسمانوں پہ بھی جادو چلتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کائنات بنی ہی اسی کے صدقے میں، اللہ اکبر، اسی کے صدقے میں بنی ہوئی ہے کائنات۔ اور یاد رکھیے جو جس کے صدقے میں بنی ہوتی ہے وہ اسی کی دسترس میں ہوتی ہے، جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے۔ غور ہے، ایک اشارہ آج اور بتانا ہے۔ میرا بیٹا بیٹھو، درود پڑھیے مل کے بابا جو تو جو ہے جی سناؤں کہ مسائل کی طرف صرف ایک اشارہ اور سناؤں، یہ دونوں ذہن میں رہے، ایسے ایسے۔ یہ اگلا اشارہ بڑا مختلف سا ہے۔ اب آپ سارے پڑھے لکھے احباب ہو، فطری بات ہے، فطری۔ جب بھی ہم کہیں نا اللہ کتنے، آپ نے کیا اشارہ کیا؟ پھر کیجئے، ناراض نہ میرا اللہ مولا سید سلام دے۔ یہ ادھر دیکھیے گا ایک دفعہ پلیز مہربانی، یہ انہوں نے اشارہ، میں نے کہا کتنے ہیں، انہوں نے زبان سے بھی کہا ایک، زبان سے کہہ دیتے کافی نہیں تھا، لیکن یہ فطری عمل ہے، جو لفظ ادا ہو اس کی ویسی حرکت بھی ہوتی ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، یہ فطری عمل ہے۔ میں نے کہا کتنے اللہ ہیں، میرے بھائی یاور صاحب نے کہا ایک، اور ساتھ ہی کہا ایک، اور میں یہی سنانا چاہتا ہوں، دے رہا ہے خطبہ حسنین کا نانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دے رہا ہے خطبہ، یہی فضائل کا آخری جملہ ہے، اسے غور کیجئے گا، دے رہا ہے حسنین کا نانا خطبہ۔ خطبہ کے کرا کیا رہا ہے؟ چونکہ اس نے فرمایا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری معرفت ہو، اے محمد میں نے تجھے خلق کیا، جسے نے معرفت کروانی تھی وہ معرفت کروانے کے لیے خطبہ دے رہا ہے۔ خطبے میں کہہ بھی رہے تھے، دیکھنا میری جان، خطبے میں کہہ رہے ہیں اللہ ایک، جیسے کہا اللہ ہو واحدن، عربی میں ہے نا اللہ ایک، جیسے اللہ ایک کہا سرکار نے بھی ایسے اشارہ کیا، ہائے 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 اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا اللہ ایک، اللہ ایک، جاگیے گا آخری جملہ، اللہ ایک۔ ادھر سرکار نے کہا نا اللہ ایک، دور کھڑا تھا ابو لہب، دور کھڑا تھا ابو لہب، سن رہا تھا خطبہ، دیکھ رہا تھا منظر، سرکار فرما رہے تھے اللہ ایک، آخری جملے میں وہاں سننا جہاں کا ہے اللہ ایک۔ دور کھڑا تھا ابو لہب، چچا تھا لیکن کافر تھا، کافر کو اللہ ایک پسند نہ آیا، اللہ اکبر، بے شک چچا تھا لیکن کافر کو اللہ ایک پسند نہ آیا، اس نے دوری سے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، میری کیفیت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، اس نے دور سے کہا اے یتیم عبداللہ، ہاتھ کا اشارہ دے میرے، ایسے اشارہ اللہ ایک ہے، یہ ہاتھ اٹھتا دیکھ کر اس کی معرفت میں توحید کے لیے اٹھتا دیکھ کر ابو لہب دور سے کہتا ہے اے یتیم عبداللہ تیرا ہاتھ ٹوٹے، غور کیجئے گا جملہ پورا سنیے گا، اے یتیم عبداللہ تیرا ہاتھ ٹوٹے۔ یہ جملہ سنا اس نے جس نے محمد پالا، اس نے کہا ہے یتیم عبداللہ تیرا ہاتھ ٹوٹے۔ یہ جملہ سنا اس نے جس نے محمد پالا، جلال میں آ گیا علی کا بابا، جلال میں آ گیا تیرا میرا مولا۔ اس نے کہا ہے یتیم عبداللہ جاگیے گا، اے یتیم عبداللہ تیرا ہاتھ ٹوٹے۔ ادھر سے سرکار عمران ابو طالب نے فرمایا ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹے، ادھر سرکار ابو طالب نے یہ جملہ کہا ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹے۔ یہ جملہ وہاں گیا، وہاں سے یہاں تھا فرمان ابو طالب، یہاں تھا، یار غور ہی نہیں کیا آپ نے، یہاں تھا فرمان ابو طالب، جب یہ فرمان وہاں گیا تو وہاں سے یہ پلٹ کے آیا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ۔ اللہ وہ جو ہے ادھر فرمان، وہاں سے آیا تو قرآن، وہاں سے آیا تو قرآن۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ اب بھی ابو طالب کافر نظر آتا ہے،
اللہ اکبر. کیوں آئے ہو یہاں؟ سوال ہے میرا. مجلس شبیر میں کیا کرنے آئے ہو؟ غصہ دینے، غم منانے. جس کا ناراض نہ ہونا. میرے شیعہ سنی سارے بھائی دوست بیٹھے ہیں. یہ اہل سنت بھائی ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری جان بھی ہیں، ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. اور یاد رکھیے یہ جتنے یہاں کے منتظمین ہیں، میں ان سے اور ہر مقام پہ گزارش کرتا رہتا ہوں، یہ تمہارے مہمان نہیں، یہ تمہارے مہمان نہیں ہیں، یہ بطول کے لال کے مہمان ہیں. اور جو بطول کے لال کا مہمان ہوتا ہے، نوکر کا حق بنتا ہے اس کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے. وہ ہمارے آیت اللہ سیستانی صاحب کا بھی یہ فرمان بھی ہے، یہ بھائی نہیں جان بھی ہیں. آئے کیوں؟ برسہ دینے. کس کا کس کو، کس کا. میں لفظ دیکھیں کچھ مجبوریاں ہیں، میں عموماً لفظ کہہ جاتا ہوں، کبھی کبھار مجھے پھر دہرانا پڑ جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کس کا کس کو. آپ کہیں گے ہم پرسہ دینے آئے ہیں، جو پرسے کا وارث ہے اسے پرسہ دینے آئے ہیں. اب ایمان سے بتانا، جن کا پرسہ دینے آئے ہو وہ اولاد کس کی ہے؟ وہ اولاد کس کی ہے؟ سرکار عمران ابو طالب کی. وہ ابو طالب کے خلاف بولنے والا، تمہارا خرچ جو کچھ نہیں ہوا، لٹ تو گیا اس کا گھرانہ. اللہ اکبر، سلامت رہیے. لٹ تو گیا. میں نہیں کہوں گا کہ روئے نہ روئے، اپنا اپنا نصیب ہے. اللہ اکبر. رونے والا ہوتا رہو. لٹ تو گیا ابو طالب کا گھرانہ. علی کس کا بیٹا ہے؟ سرکار عمران کا. مولا حسین کس کے بیٹے؟ سرکار عمران کے. ہوتا جو ہوا تو شہزادہ قاسم کس کا بیٹا ہے؟ آپ نے سنا مجھ سے رات، ساری بیویوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا. جو نہیں موجود تھے انہیں ساتھ ملانا چاہتا. حسین بادشاہ نے فرمایا کہ مجھے بھی کچھ کرنے دو. امامہ دستار باندھ رہے تھے، آپ تھے موجود. جو نہیں تھے ان کو ملانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حسین نے دستار بندھوائی. ایک منظر ایسا آیا، علی کی علی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین قاسم ابھی زندہ ہے. اللہ اکبر. قاسم ابھی زندہ ہے. مولا فرماتے بس چند لمحوں کا مہمان ہے، یہی قاسم ہوگا. عزادارو بس اس کو میں نے مختصر کر کے آگے بڑھنا ہے. شبی میرے لفظوں پہ آئے گی اس طرف سے جب میں کہوں گا پھر. بس عزادارو آج کتنی ہے؟ 7 کو کیا ہوا تھا؟ مولا مجھے ہمت دے. میں بھی آپ کی طرح عزادار ہوں، بڑی ہمت کر کے پڑھتے ہیں. 7 پانی بند. 3 دن کا پیاسا قاسم چلا جانب میدان. حسین نے گھوڑے پہ سوار کروایا. تاریخ نے لکھا ابھی قاسم چند قدم چلا تھا، حسین بھاگ رہا تھا. قاسم میرا لال رک جا. قاسم رک گئے. چچا حکم کا میرا لال ایک دفعہ پھر میرے سینے سے لگ. میں لفظ کہوں گا، آپ کی مرضی ہے، غرض محسوس ہو تو میرے سینے سے لگ میرا حسن کا عزادارو سینے سے لگایا. جا میرا لال اللہ کے حوالے. اونچے اونچے ٹیلوں پہ کھڑے ہیں 2 شہنشاہ.
میں ادب سے کہوں نا جی، ایک شہنشاہ کا نام حسین، دوسرا ہے شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار۔ شہزادہ میدان میں آیا، تاریخ نے بہت کچھ لکھا، سارا پڑھوں گا وقت نکل جائے گا۔ ارزق کے بیٹے آئے، ارزق آیا، بلکہ میر انیس نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، مولا کے بڑے ہی نامور اور مرثیہ گو تھے، انہوں نے یہاں لکھا جب شہزادہ قاسم نے ارزق کے بیٹوں کو، اور ارزق کے شامی یہ بہادر تھا، اسے مار کر، میر انیس نے لکھا مار کر ارزق کے شامی کو یہ قاسم نے کہا کیوں میرے باپ کی تلوار کے جوہر دیکھے، کیوں میرے باپ کی تلوار کے جوہر دیکھے۔ بس عزادارو کافی آئے، حملہ کرتے کرتے شہزادے نے انہیں بھگایا، پھر حملہ کیا، کہتا یک بارگی حملہ کرو، رونے والوں بس میں جلدی میں وہاں آ گیا، ساری تمہید چھوڑ رہا ہوں، معاف کر دینا سادات غیر سادات، میں جلدی سے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے عزادارو ایک منظر ایسا آیا، سب نے یک بارگی حملہ کیا، قاسم زین پہ نہ ٹھہر سکا، اللہ اکبر، قاسم زین پہ نہ ٹھہر سکا، اور ایک جملہ کہا یا امی چچا میری مدد کو آئیے۔ رونے والوں تاریخ نے لکھا حسین وہاں سے چلے، لیکن جب لاشائے قاسم پہ پہنچے، قاسم نہ رہا، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ عزادارو قاسم نہ رہا، ایربا یہ تاریخ کے لفظ ہیں، ایربا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ عزادارو ادھر حسین شہنشاہ نے آئینہ کہاں پہ ہے قاسم، کبھی وہاں سے آواز آتی الیہ ایام میں، کبھی ادھر سے آواز آتی الیہ ایام میں، چچا ادھر آجا، چچا ادھر آجا، چچا ادھر آجا۔ عزادارو جو پرسہ دینے آیا ہے، آج شرمائے کوئی نہ، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں جن کے اولاد نہیں ہے، ماں کو دعا جناب فرما کے شہزادے کے صدقے میں مولا اولاد عطا فرمائے، اور ایسی فرما بردار۔ عزادارو جب کہا ادھر آجا، حسین کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے ٹکڑے اٹھانا، دیکھنا میری جانم، حسین نے اپنی ابا اتاری، زمین پہ بچھائی، حسین نے ایک ٹکڑا رکھا، حسین نے ایک ٹکڑا ایک قاسم رکھا، دوسرا ٹکڑا بھی موجود تھا۔ حسین لوگ کہتے ہیں کون ہے مجھ پہ احسان لگانے والا، تو آواز آئی حسین پہچان تیری ماں، اللہ اکبر، آواز رہو، سلامت رہو، حسین تیری ماں آ گئی۔ عزادارو حسین نے اماں سے کہا، عزادارو بس کٹھے ہوتے ہوتے یکدم حسین بادشاہ نے آخری جملہ شہزادے کا، یکدم حسین نے منظر سنیے گا عزادارو، دیکھا اونٹوں اور گھوڑوں کے درمیان میں، اونٹوں اور گھوڑوں کے درمیان میں آقا زادی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تاریخ نے لکھا 3 دفعہ بی بی اٹھی، 3 دفعہ گری، حسین رو کے کہتے ہیں اماں یہ گھوڑوں اور اونٹوں کی ٹاپوں میں کیا تلاش کر رہی ہو؟ عزادارو سنیے گا جملہ، جب کہا کیا تلاش کر رہی ہو، بی بی رو کے کہتی ہو حسین دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، میرے قاسم کی انگلی گھوڑے کے سم میں پھنس گئی ہے، وہ نکالنا چاہتی ہوں۔ عزادارو بس لیا قاسم، چلے حسین جانب خیام۔ اب میں یہ کیسے پڑھوں؟ تاریخ نے 2 طریقے لکھے ہیں، میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ ایک لکھا ایسے لیا قاسم، ایک لکھا ایسے لیا قاسم، میں نے دونوں سنا دیا یار، اب میں کیا کروں؟ ایک سینے سے لگانا لکھا، ایک کندھے پہ گٹھڑی رکھ کے حسین چلے، خیمے کے قریب آئے تو اپنی بہن کو آواز دی، زینب بہن قاسم لے آیا ہوں، فروا کو سنبھالنا۔
قاسم کی لاش لے آیا ہوں، تم فروا کو سنبھالنا۔ عزادارو جب کہا نا فروا کو سنبھالنا، ادھر لاش لے کر اب بی بی نے گٹھڑی نہ دیکھی، بی بی نے سوال کیا حسین پرسہ دینا ہے نا، تم نے پرسہ دینا ہے نا، تو پھر کرو تیاری۔ حسین میرے قاسم نے وفا نہیں کی، جتنے بھی جاتے ہیں ان کے لاشیں لے کے آتے ہو، اگر میرے قاسم نے وفا نہیں کی، اگر وفا کی ہوتی میرا قاسم لاتے۔ رونے والوں عزادارو اور میری ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں، جب قاسم نے وفا نہیں کی، حسین نے رخ پھیر کر کہا یہی بچا ہے۔ جتنا ملا لے آیا، باقی بن گئی خاک شفا۔ اللہ اکبر، ابھی منزل بڑھاؤ۔ اللہ اکبر، شرمانا نہیں۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں مولا مجھے ہمت دے، میں عزاداروں کو تمہارا غم سنا سکوں۔ عزاداروں قاسم شہید ہو گیا، جب رہ کوئی نہیں نہ گیا، رہ گیا اکیلا یک و تنہا بطول کا بیٹا۔ لمبی تفصیل نہیں، صرف چند جملے تفصیل ہم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں نے صرف تھوڑا سا اشارہ دینا ہے، اگر یہ تم برداشت یہ کر گئے تو پھر دیکھوں کہ وہ کتنا کرو گے۔ زخموں سے چور چور ہے بطول کا بیٹا۔ تفصیل میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، خیمے پہ دروازے پہ بی بی کو بلایا، کہا کیوں بلایا؟ اندر آ جانا بھیا۔ بطول کا لال رو کے کہتا ہے میں زخمی ہوں، کوئی مستور مر جائے گی، اسی لیے تجھے بلایا، تو جو میری شریکت الحسین، تو میری شریکت الحسین، لفظ سمجھو یار، تو ہی میری شریکت الحسین ہے، اسی لیے تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا بس ایک سوال، ساری تفصیل نہیں ابھی چھوڑ دی، ایک سوال کیا سرکار حسین نے، آئینہ آئینہ ابن سجاد، میرا سجاد کہاں ہے؟ میرا سجاد کہاں ہے؟ اور رونے والے جب کہا نا میرا سجاد کہاں ہے، بی بی فرماتی ہے دوسرے خیمے میں مولا لے کے وہاں سیدہ مولا کو آئی، آ کے اپنے بیمار لال کو اٹھایا، پیشانی چومی، داڑھی چومی، سینے سے لگا کے رو کے جملہ کا سجاد آنکھیں کھول۔ عزادارو سید سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا کو زخمی دیکھا، اتنے زخم تھے حسین کے، سجاد برداشت نہ کر سکے، جو پرسہ دینے آیا، جملہ سنیے گا، بابا کو دیکھ کر، جب بابا کو دیکھ چکے نا تو اس وقت سوال کیا، بابا آپ اتنے زخمی ہیں، آئینہ آئینہ امی العباس، بابا میرا چچا عباس، میرا عباس کا آباد رہو، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ حسین فرماتے ہیں یا بنیہ قد قتل، میرا لال تیرا چچا مارا گیا۔ سجاد نے پھر سوال کیا، آئینہ آئینہ اخیون الاکبر، میرا اکبر کہاں ہے؟ میرا اکبر کہاں ہے؟ عزادارو حسین فرماتے ہیں قد قتل، پھر سوال کیا، آئینہ آئینہ اخیون القاسم، میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین کہتے ہیں قد قتل۔ عزادارو جب قتل 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 کہتے رہے، یک دم یہ سنانا تو اب سجاد نے تلوار اٹھائی، جو پرسہ دینے آیا ہے، جملہ سنیے گا، تلوار اٹھائی، عصا کا سہارا لیا، اٹھ کر چلنے کی کوشش کی، جیسے چلنے لگے عزادارو چلنے لگے نا تو اس وقت سرکار حسین نے سجاد سے پوچھ لیا، میرا لال کہاں کا ارادہ، میرا لال کہاں
कहाँ का इरादा, खड़ा क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। तलवार ली, असा लिया, सज्जाद खड़े होकर चलने लगे। हुसैन ने पूछा मेरा लाल कहाँ का इरादा, कहा बाबा मैं भी जिहाद करूंगा, मेरा चचा मारा गया, और मेरा अकबर मारा गया, और मेरा कासिम मारा गया, और मेरे औला मोहम्मद मारे गए, बाबा बाबा मैं भी कुर्बान होना चाहता हूँ। अदादारो सुनोगे जुमला, हुसैन फरमाते हैं अब सज्जाद ये जो मैं जो कर रहा हूँ ना, ये जिहाद असगर है, ये जो मैं कर रहा हूँ, रुक जा मेरा लाल, ना जा मैदान, ना जा मैदान। जो मैंने किया, अगला जुमला बर्दाश्त कर सको तो सुनना, ये जो मैंने किया है ये जिहाद असगर है। सज्जाद तलवार छोड़, तूने जिहाद अकबर करना है, तूने जिहाद अकबर करना है। सज्जाद रो के कहते बाबा इससे बड़ा भी कोई जिहाद है। अब मेरी मामा तो रोने वाला जुमला सुनेगा, इससे बड़ा भी कोई जिहाद है। हुसैन फरमाता है मेरा लाल बस शाम होने दे। अल्लाह अकबर, ना शर्मा यार, मांगा सुबीबी से, और मेरा लाल तूने जिहाद अकबर करना है, बस शाम होने दे, और शाम शाम होने दे। लूटो लूटो के आवाजें होंगे, लूटो लूटो कर लो माता, लूटो लूटो के आवाजें होंगे, खयाम को आग लग जाएगी, चादरें छिड़ जाएंगी। अल्लाह अकबर। तहम्मुल से अगला जुमला सुनिए, मेरा लाल ये है तबर्रुकात इमामत। अगला जुमला जो है ना वो हम सब के लिए है मौला का, अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो तारीख से जो बताया मैं सुनाने लगा। अगले जुमले का ताल्लुक हमसे है। अब मैं देखता हूँ वो हमसे हम कैसे करते हैं। तबर्रुकात इमामत ये ले मेरा लाल, तू जान, मैं लफ्ज़ इशारा दे सकता हूँ, तू जान। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, सादात वगैरह सादात, तू जान। अदादार तबर्रुकात इमामत देकर सरकार हुसैन बादशाह ने हमें एक पैगाम दिया है, या बुनैया बल्लिग मिन्नी अल मवालिया सलाम। मेरा लाल मेरे अज़ादारों से कहना, अल्लाह जाने कौन सुनेगा मुझे नहीं पता, मैं बड़े तहम्मुल से पढ़ रहा हूँ, हिम्मत मुझ पे भी नहीं है। मेरा लाल मेरे अज़ादारों को मेरा सलाम कहना, मेरे अज़ादारों को और जवानों बुजुर्गों, मेरे अज़ादारों को मेरा सलाम। जुमला सुन सकते हो, मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना मेरा इमाम तुम्हारा कद ज़ो बेहद अदशानन, मेरा सलाम भी कहना और उनसे कहना मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मेरा बाबा प्यासा, कद ज़ो बेहद अदशानन, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अदादारों अगला जुमला सरकार था, वतंदू सरकार वादे जब उन्हें सलाम करना, उन्हें कहना कि मुझ पे नुतबा करें। नुतबा कहते हैं बैन करके रोना, मिलके करें ना बैन। और सलाम का जवाब तो यही है ना, हुसैन ने सलाम का जवाब नुतबा करना और मुझ पे बैन करना, मिलके बैन करें। हाय गरीब हुसैन, सारे करो हाय मजलूम हुसैन, हाय प्यासा हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैन करके रोना ये सरकार के सलाम का जवाब है। लो अज़ादारों आ गया बस मुख्तसर। हुसैन निकले ना खेमे से, नज़रत यमीनन व शुमालन, हुसैन ने दाएं भी देखा, हुसैन ने बाएं भी देखा। मैं कह गया अल्लाहु अकबर सलामत रहो। हुसैन ने दाएं भी देखा, हुसैन ने बाएं भी देखा। देखकर एक जुमला कहा, और मेरे जवानों तुम जाते रहे, मैं तुम्हें सवार कराता रहा, आओ देखो तो सही, अब मुझे सवार कराने वाला भी कोई नहीं। अदादारों सवार कराने वाला की बात आई, तारीख ने एक लफ्ज लिखा है, सुन सको तो सुन लेना। खेमे के दरवाजे से एक आवाज आई, हुसैन पलटा, तुझे मैं सवार कराती हूँ।
لے حسین ہو جا سوار. اب سوال نہیں کرو گے سجاد جعفری کیسی پردہ دار ہے, سوار تو کرا دیا. تھی کون؟ اللہ اکبر, وہ بی بی تھی کون؟ اجازت دے تو کہوں قاسم کی ماں جو حسن بن کے حسین کو سوار کرا رہی تھی. اللہ اکبر عزادارو. بس حسین چلے جانب میدان. آخری 3 یا 4 جملے. سلامت رہو, آباد رہو. حسین میدان میں آئے, پیغام دیا, حجت دی. امام کا کام ہے حجت ادا کرنا. جب نہیں نہ کوئی مانا, حسین فرماتا ہے پھر آؤ میرا مقابلہ کرو, میں علی کا بیٹا ہوں. عددارو ادھر سے ایک آیا مارا, دوسرا آیا مارا, 3 آئے. پہلے ایک آتا رہا, پھر 2 پھر 3 پھر 4. تاریخ نے لکھا پھر 10 اکٹھے آتے رہے. حسین نے وہیں کھڑے ہو کر, تاریخ کے لفظ ہیں, وہیں کھڑے ہو کر 950 کو حسین نے فنار کیا. وہیں کھڑے ہو کر, زیادہ لمبی چوڑی جنگ نہیں, وہیں کھڑے ہو کر. اگلا جملہ سن سکتے ہو تو سن لینا. اب جب آیا نا انہوں نے کہا یک بارگی حملہ کرو, تجھے پتا نہیں علی کا بیٹا ہے. اب یک بارگی حملہ کیا. تاریخ نے لکھا حسین شہنشاہ نے ذوالفقار سے ایسا حملہ کیا 12 میل تک دور بھگا دیا. اب جو رونے آیا وہ جملہ سنیے گا. عزادارو جب دور بھگایا نا, وہ بھاگ رہے تھے, حسین پیچھے تھے اور رو رو کر کہتے تھے اب رک کر مجھ سے مقابلہ کرو, تو نے میرا عباس مارا, اور تو نے مجھ سے رک کے مقابلہ کرا, تو نے میرا قبر مارا, اور مجھ سے رک کے مقابلہ کرو, اور مجھ سے رک کے مقابلہ. آباد رہو, مجھ سے رک کے مقابلہ کرو. عزادارو بس ایک آباد, سلامت رہو. میں تفصیلاً پھر پڑھوں گا, آج سے 2 جملے. عزادارو بس ایک اعلان ہو گیا, یا ایت النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی جانب. عزادارو بطول کے بیٹے نے تلوار کو نیام میں رکھ کے پہلے کہہ رہا تھا میں علی کا بیٹا ہوں, علی کا بیٹا ہوں. جیسے تلوار کو نیام میں رکھا, حسین رو کے کہتے ہیں آؤ لوگوں مجھے مارو, میں زہرا کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. آؤ لوگوں مجھے مارو, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. آؤ لوگوں مجھے مارو, میں زہرا کا بیٹا ہوں. عزادارو کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے. اتنے پتھر و تیر مارے گئے, چھلنی ہو گیا سینہ. بس عزادارو میں مختصر آخری جملے پہ ہوں. ایک وقت ایسا آ گیا, حسین نے زین تو چھوڑ دی, نہ زین پہ رہا, نہ زین پہ رہے, نہ زمین پہ آئے. سوال نہیں کرو گے سجاد جعفری, نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے. تاریخ کی بے رحم زبان کا جملہ ہے, میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں. بس وجہ 2 بتائی گئی. ایک وجہ تیروں کا انبار, دوسری وجہ جو لکھی مولا کا پاؤں پھنس گیا رکاب میں. ہائے اللہ اکبر, جدھر جدھر گھوڑا جاتا ادھر حسین جاتے. اللہ تعالیٰ تاریخ نے لکھا بڑی مشکل سے نکلا بطول کا بیٹا. ذوالجناح نے حسین کا چکر, میں تفصیل نہیں, آخری جملہ. ذوالجناح نے چکر لگائے, چکر لگاتے سرکار حسین بادشاہ نے اپنا وہ زخموں سے چور چور کٹا ہوا امامہ ذوالجناح کو دے کے کہا ذوالجناح خیموں میں چلا جا, ان کو پتہ چل جائے گا یہ میرا امامہ میرے وارث کو دینا. رونے والوں جملہ سنی گا, شبی سامنے لائیے گا. میں نے ایک جملہ کہنا, مولا اندر نہیں, وہی پہ سید آتا وہی پہ روکے گا. ایک جملہ سنی گا اور رونے والا کٹے گا کوئی نہیں, مولا کا واسطہ. ذوالجناح خیموں میں چلا جا, پوری شہادت نہیں پڑھی, میں نے جملہ کہنا ہے اے ذوالجناح خیموں میں چلا جا. میں آپ احباب سے ایک منت کرتا ہوں, مولا کا نوکر ہوتے ہوئے بھی جب بھی شبیل آئیں, عمل کر سکے تو ٹھیک ہے, میری تو گزارش ہے, جب بھی شبیہ ذوالجناح آئے نا تو مولا نے کہا تھا ذوالجناح خیموں میں چلا جا. جب بھی شبیہ ذوالجناح آئے, ایک برقع پوش 4 سالہ سید زادی ہو, آئے اللہ اکبر, وہاں رستے میں 4 سالہ سید زادی ہو, اور 4 سالہ کیا سنا, 4 سالہ سید زادی ہو, وہ لجامے ذوالجناح پکڑ کے اس سے پوچھے ذوالجناح میرے بابا نے پانی پیا تھا.
اے حسین